بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن
حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پارٹی میں شامل ہونے والا بنا لے اور ہمیں وہ حقیقی فلاح نصیب ہو جس کا رب العالمین ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اپنے نیتوں کو خالص کر لیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو کے سکون سے اس لیکچر کو سنیں تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں۔ ہم پڑھ رہے تھے مدود، اور مدود میں ہم دیکھ رہے تھے مد فرعی، اور مد فرعی کی جو ہم نے اقسام دیکھی تھی، مد بسبب حمزہ اور مد سبب سکون۔ سبب حمزہ ہم نے مکمل کیا۔ شروع کی دو قسمیں ہم نے دیکھی، مدارد السکون اور مد لین، اور ان کا فرق بھی اچھی طرح سے سمجھ آیا۔ اب ہم مد لازم دیکھیں گے جو مد سبب سکون کی تیسری قسم ہے۔ مد لازم کی تعریف یہ ہے کہ جب حرف مد کے بعد اصلی سکون واقع ہو، خواہ یہ ایک لفظ میں ہو یا ایک حرف میں۔ حرف میں اس لیے کہا گیا کہ جب ہم حرف مقطعات پڑھتے ہیں تو وہ ایک ایک حرف کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس حرف کو جب ہم پڑھیں گے مد لازم کا یہ والا سبق لیں گے تو ہماری بات مکمل واضح ہو جائے گی، لیکن ابھی صرف یہ بتا دوں کہ حرف کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب ایک ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کب ہمیں یہ مد کرنا ہے۔ اس سکون کو اصلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سکون لفظ کا اصلی یعنی کہ اس کا بنیادی حصہ ہے، اور یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں برقرار رہتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو سکون ہے یہ کسی بھی، جیسے ہم نے مدارد السکون اور مدلین میں دیکھا کہ وہ عارضی طور پہ وقف کرنے کی شکل میں اس حرف کو ساکن کیا گیا تھا، ورنہ دراصل وہ متحرک حرف تھا۔ لیکن مد لازم میں جو بات ہے وہ یہ کہ یہ ہر حال میں سکون والا ہی یا ساکن ہی حرف ہے جو حرف مد کے بعد آتا ہے۔ مد لازم کی دو یعنی کہ حصے ہیں، اور ان دو حصوں کو جب مزید ہم کھولیں گے تو مزید اس میں اور حصے ہوں گے۔ تو مد لازم سب سے پہلا مد لازم کلمی اور دوسرا مد لازم حرفی، ان دونوں مجموعوں کی مزید تقسیم ہوتی ہے، اور اس طرح مد لازم کی پھر مزید یعنی کہ 4 اقسام وجود میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف۔ آج ہم دیکھیں گے مد لازم کلمی کو، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف کو ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے مد لازم کلمی کیا ہے؟ جب حرف مد کے بعد سکون اصلی یعنی کہ مشدد حرف ایک ہی بامعنی لفظ میں آئے۔ کلمہ کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو ایک بامعنی لفظ ہوتا ہے، ادھورا لفظ نہیں ہوتا، تو اس کے اندر ہی حرف مد اور شدہ والا حرف آئے تو یہ مد لازم کلمی مثقل ہے۔ مثقل کا مطلب ہوتا ہے ثقیل، یعنی کہ کوئی بھاری چیز، اور اس سے مراد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو۔ تشدید دو ایک جیسے حروف کی نشاندہی کرتی ہے جس میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ جیسے اگر
لام پر تشدید ہے اور اس کے ساتھ پھر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر دو لام ہیں، اور جو پہلا والا لام ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا والا لام زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو دو لام لکھنے کے بجائے اس پہ تشدید ڈال دی جاتی ہے، تو جس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حرف بھاری ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں حروف مل کر اور جب شدہ لگ جاتا ہے تو یہ مثقل کہلاتے ہیں۔ اس کو لازم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف مد کے بعد سکون اصلی پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو شدے کا پہلا حرف ساکن ہے وہ کسی صورت میں متحرک نہیں کیا جا سکتا، تو تمام قراء اس بات پر متفق ہیں کہ اس مد کی لمبائی لازماً 6 حرکات ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لازماً اس کی 6 حرکات ہونی چاہیے۔ حرف مد ایک ہی لفظ یا ایک ہی کلمے میں ہونے کے بعد کی وجہ سے یہ کلمی کہلاتا ہے، اور اس کا جو پورا نام بنتا ہے وہ مد لازم کلمی مثقل۔ جب یہ نام آئے مد لازم کلمی مثقل تو اس کا مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حرف مد کے بعد والا جو حرف ہے وہ تشدید والا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں اس میں جو مد اوپر ڈالا جاتا ہے حرف مد پہ، تو وہ تھوڑا سا موٹا اور بڑا ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ بڑا مد ہے اور لازمی اس کی 6 حرکات کرنی ہیں۔ سلائیڈ پہ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی مثال جو ہے ذکرینی، الحاقہ، دابہ، الضالین، یعنی کہ جب مد کر کے مشدد حرف سے ملایا جائے تو اس کو تھوڑا سا پریشر سے ملا کے تھوڑی دیر اس لفظ پہ حرف پر ٹھہرنا ہے تاکہ وہ ساکن واضح ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی جو حرکت ہے وہ ادا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ یہ مد لازم کلمی مثقل ہے اور یہ بہت زیادہ بھاری مد ہے، اس کی لازمی 6 حرکات ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تمام قاری حضرات اس کو 6 حرکات لازمی دیتے ہیں۔ اس کے بعد مد لازم کلمی مخفف ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کی کیا تعریف ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی غیر مدغم ہوگا، یعنی کہ شدہ کے ساتھ نہیں ہوگا اور ایک ہی لفظ میں پایا جائے گا، تو یہ مد لازم کلمی مخفف کہلائے گا۔ مخفف جیسے کہ نام سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خفیف یا ہلکا، اور اس میں اس سے مطلب یہی ہے کہ جو اگلا حرف ہے وہ صرف ایک دفعہ ساکن ہو رہا ہے، یعنی جب کسی دوسرے حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ اس لیے مخفف کہلاتا ہے۔ اور کلمی جس طرح کہ پچھلے اس میں ہم نے بات کی کہ وہ ایک بامانی لفظ میں آ رہا ہے، کلمہ کہتے ہیں ایک بامانی لفظ کو، اور اس کی مقدار 6 حرکات ہے۔ پورے قرآن میں بہت آسان ہے کلمی مخفف کہ پورے قرآن میں مد لازم کلمی مخفف کی صرف 2 مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور 2 مثالیں بھی ایک ہی لفظ کی ملتی ہیں۔ یہ سورہ یونس کی 2 آیات میں یہ لفظ پایا جاتا ہے، آپ سلائیڈ پہ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کی آیت نمبر 51 ہے اور ایک 91 ہے، تو اس میں لام جو ہے وہ سکون کے نشان کے ساتھ ہے، یعنی کہ جیسے جزم ہے اس پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے الآن، دونوں جگہ الآن وقد عصیت قبل، پھر دوسری جگہ ہے الآن وقد کنتم، ٹھیک ہے، تو یہ کلمی مخفف کی ہمیں پورے قرآن میں سورہ یونس ہی میں مثالیں ملتی ہیں، اور کہیں اس کی مثال نہیں ہے، لیکن کلمی مثقل آپ بار بار اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو شروع میں سورہ مجادلہ کی آیات کی تلاوت کی گئی اس کو ضرور قرآن کھول کر دیکھیے گا، اور اس میں دیکھیے گا کہ آپ کے
کون سے مدود آ رہے ہیں، اور آپ جب غور کریں گی، اس کو دیکھیں گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں تقریباً تمام مدود آپ کو مل جائیں گے سوائے کلمی مخفف کے، کیونکہ وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ صرف اور صرف سورہ یونس ہی میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کو ضرور کھول کے دیکھیے گا، ان جو مدود ہیں ان کو غور کریں، ان کو محسوس کریں اور ان کو یاد کریں۔ حضرت عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، رات اور دن کے اوقات میں، اور اسے اعلانیہ پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین اس میں ہیں ان پر غور کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں وہ علم نافع عطا کر فرمائے، اور اس قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور اس کے مضامین پر غور کرنا، تاکہ میری اور آپ کی فلاح ہو اور ثواب جو ہے وہ ہمارے حصے میں لازم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو اس علم کو حاصل کرنے کی تگدو کرتے ہیں اور جس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، کہ قرآن کے ماہر کے بڑے درجات ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ جو یہ سورہ کہف کی آیات ہم لے رہے ہیں، ان کو بہت توجہ سے سنیے، ان کو بہت توجہ اس پر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو نور کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔